سوال یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے مشکلات حل ہوتی ہیں، جن کے سبب سے اللہ تعالیٰ عذاب ٹالتا ہے، اور جن کے وجود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرتا ہے۔ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، ہم اپنی بات نہیں کرتے۔ 26ویں پارے میں قرآن مجید کی 48ویں سورۃ الفتح، اس کی آیت نمبر 24 اور 25 کو ہم پڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ۔ پروردگار وہی ذات ہے، اے مسلمانوں، جس نے کفار مکہ کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے، یعنی انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہ کیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو روک دیا ان سے، یعنی ایسی تدبیر بنائی کہ تم بھی ان سے جنگ نہ کر سکے۔ اس آیت مبارکہ کا پس منظر یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، احرام باندھا ہوا ہے، قربانیاں ساتھ ہیں، عمرے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل ہونے نہیں دے رہے، اور انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ کسی صورت میں بھی سفارت بھی اس میں کام نہ آئی۔ جب مکے والوں کے سفیر آتے تو وہ حضور علیہ السلام سے مطمئن ہو کے واپس جاتے، لیکن واپس جا کے جب بات کرتے تو اہل مکہ، کفار مکہ جو ہیں، وہ مطمئن نہیں ہو پاتے تھے، لیکن ڈرے ہوئے بھی تھے، چونکہ پہلے بدر اور احد میں ان کو جو نقصان اٹھانا پڑا تھا، ان کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا آسان نہیں، جنگ کی طرف بھی نہیں آتے تھے، لیکن یہ طے کیا ہوا تھا انہوں نے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اب وہ تو اس طرح سے رک گئے۔ موقع ایسا بنا کہ جبل تنعیم سے 70-80 مسلح کفار مکہ کے جوان، انہوں نے خفیہ طریقے سے حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ مسلمان باخبر تھے، انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تھوڑی بہت گفتگو کر کے ان کو چھوڑ دیا۔ غرض یہ تھی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، چونکہ احرام باندھا ہوا ہے، قربانیاں بھی ساتھ ہیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا ارادہ اس آیت مبارکہ میں ظاہر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہ وہی ذات ہے جس نے کفار مکہ کے ہاتھ تم سے روک دیے، انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ نہ کیا، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تدبیر کے ساتھ تمہارے ہاتھوں کو بھی ان سے روک دیا، بِبَطْنِ مکہ، بطن مکہ میں، یعنی حدیبیہ کے مقام پر، مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اس کے بعد کہ تم کو غالب کر دیا تھا ان پر۔ وہ جو 70-80 بندے تھے وہ تو مسلمانوں کے نرغے میں آ ہی چکے تھے، وہ چاہتے تو ان کو قتل کر دیتے، لیکن ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے تھے اس کو خوب دیکھ رہا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں غور کریں کہ پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ جو کفار مکہ کر رہے تھے ان کو دیکھ رہا تھا، بلکہ مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ غالب آتے ہوئے، قابو پاتے ہوئے جو تم کفار کو چھوڑ رہے تھے، مسلح کافروں کو، تمہارا یہ عمل مجھے پسند تھا۔ باقی کافروں کی طرف
کیا کرتے ہیں ان کی طرف تو پروردگار نے توجہ ہی نہ دی اور ان کو توجہ کے لائق ہی نہ سمجھا۔ پھر ارشاد فرمایا آیت نمبر 25 میں کہ ہم الذین کفروا، علاج تو ان کا یہی تھا کہ ان کو ٹھیک ٹھاک ان کی مرمت کی جاتی کفار مکہ کی، یہی وہ کافر ہیں، ہم الذین کفروا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانور وہ بھی روک دیے گئے، وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ سکے، ان کو منا میں لے جا کر قربان کرنا تھا تو وہ بھی وہاں نہ پہنچ سکے۔ نہ انہوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی نہ تم نے ان کے ساتھ کی، صلح پر بات ختم ہو گئی، صلح حدیبیہ پر۔ تو پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یہاں کہ ایسا کیوں کیا، ان سے جنگ کیوں نہیں کی؟ اور ایسے موقع پر مسلمان بھی کچھ پریشانی میں آئے، کہنے لگے کہ ہم سچے بھی ہیں اور ہمیں بیت اللہ شریف میں نہیں جانے دیا جا رہا، یہ جھوٹے اور قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیا جاتا، ان پر عذاب کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ تو مالک کریم اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ، اگر ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں جن کو تم ابھی نہیں جانتے وہ اگر مکے میں نہ رہ رہے ہوتے، چونکہ ابھی ایسے مسلمان بھی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ حالات دیکھ رہے تھے، حالات سازگار ہوتے تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے، علی الاعلان ایمان کا اظہار کرتے، لیکن وہ ابھی ہیں تو مکے میں۔ تو فرمایا تمہیں ان کا علم نہیں، اے مسلمانوں تمہیں ان کا پتہ نہیں ہے، تو اگر تم ان پر حملہ کر دیتے، ان تطعوہم، تم انہیں روند ڈالتے، فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم، تو پھر تمہیں معرہ کا سامنا کرنا پڑتا، آر کا سامنا کرنا پڑتا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا، بغیر علم، بن دیکھے، بغیر علم کے، کہ جب تم ان پر حملہ کرتے اہل مکہ پر تو اس میں وہ مسلمان بھی مارے جاتے جو حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، تم پھر بعد میں پچھتاتے کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی، ہم نے ان کا خیال کیوں نہیں کیا، اور ان کو، لیکن جنگ میں تو نہیں پتہ چلتا کہ کافروں کے ساتھ مسلمان بھی مارے جاتے۔ دوسری بات یہ کہ جب تم مسلمانوں کو اس طریقے سے مارتے تو بعد میں کفار تمہیں تانا دیتے کہ دیکھو جی اچھے مسلمان ہیں، اپنے ہی بہن بھائیوں کو، ایمان والوں کو مار ڈالا، تو پھر تمہیں معرہ کا یعنی آر کا سامنا کرنا پڑتا، شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ تو ارشاد فرمایا کہ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، ایک سبب یہ بھی تھا تاکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما دے، یعنی مکہ میں ایمان والے بھی ہیں اور ان کو بچانا بھی مقصود ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو مکے میں کافر رہ رہے ہیں پروردگار یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں سے بھی بعض بعد میں ایمان لے آئیں گے، تو صلح پر معاملہ ختم ہو گیا۔ آگے جو بات پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یہ بڑی قابل توجہ ہے اور سمجھنے والی ہے۔ لو تزیلوا، اگر ایمان والے الگ تھلگ ہو جاتے، وہ جو مکے میں مومن مرد اور مومن عورتیں رہ رہی تھیں وہ اگر الگ تھلگ ہو جاتے یعنی کافروں سے علیحدہ ہو جاتے تو فرمایا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو پھر باقی جو کافر بچتے ان کو ہم بہت دردناک عذاب دیتے۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ایمان والوں کی موجودگی مکے میں کافروں پر سے بھی عذاب ٹلنے کا سبب بن رہی ہے۔ ایمان ایک ایسی شے ہے کہ بندہ مومن ہو صحیح اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا اور اسے پتا ہو کہ میں غلام کس کا ہوں، میرے آقا کون ہیں، اور ان کا امتی بن کر صحیح وقت گزار رہا ہو،
تو ایسا شخص جو مومن ہے اس کا ایمان اتنی برکت والا ہے کہ اس ایمان کی برکت سے عذاب ٹلتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ تھا جو ان آیتوں میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، لیکن پروردگار نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے ایمان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیا۔ تو یہ اصول ختم تو نہیں ہو گیا۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ پاکستان کے اندر کیسے کیسے صاف ایمان والے لوگ موجود ہیں۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بندہ جن صحبتوں میں جن لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہے اسی طرح کا اس کا ذہن بن جاتا ہے۔ وہ کبھی کوئی بات کر کے تو یہ کہتے ہیں دیکھو جی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں، مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو پروردگار ان کے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹاتا، ان کی استغفار سے عذاب ٹلتے ہیں۔ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ سحری کے وقت اٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، پروردگار یہ تیرے بندے ہیں، میرے مالک یہ تیرا دیا ہوا ملک ہے، یہ تیرے حضور کے غلام ہیں، پروردگار یہ تیرے محبوب کے غلام ہیں، ان سے عذاب کو ٹال دے، ان سے مصیبتوں کو ٹال دے۔ تو ایمان والوں کا ایمان، سچا مومن جو ہے اس کی وجہ سے عذاب ٹلتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایمان کی اتنی طاقت ہے کہ جب تک روئے زمین پر ایک سچا مومن زندہ ہے اس وقت تک قیامت بھی نہیں آئے گی، قیامت بھی ٹلی رہے گی، تو باقی عذاب تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس مبارک خطہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں آہوزاری کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے حضور معافی مانگتے ہیں، صرف اپنی طرف سے نہیں، پوری قوم کی طرف سے۔